بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی روایت کی عظیم ہستیوں، عظیم شخصیات پر پروگرام لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان ایام میں ان عظیم شخصیات کو یاد بھی کیا جائے اور ان کی سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو تاکہ ہم ان کی سیرت سے روشنی و ہدایت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت خصوصی پروگرام ہے اور شاید اگر پروگرامز کی فہرست میں دیکھا جائے تو ایسے پروگرام سر فہرست ہونے چاہیے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نگہبان رسالت کہتے ہیں۔ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ مہینہ بھی آپ ہی کی آمد، آپ کے ظہور، آپ کے میلاد کا مہینہ ہے، اور ختمی مرتبت کو وجہ طور پر محسن انسانیت کہا جاتا ہے، لیکن آج جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے ان کو محسن رسول کہا جاتا ہے، یعنی جن کے لیے پوری انسانیت شکر ادا کرتی ہے، ان کے محسن۔ ہماری مراد سید بطحہ، سید عرب، مومن قریش، سردار مکہ، نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہے۔ ناظرین، آج روایت کے مطابق ان کا یوم وفات ہے اور سچ ٹی وی نے چاہا کہ آپ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیت پر گفتگو ہو، اور ان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت، ایک نامور عالم دین، ایک نامور محقق موجود ہیں، جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب علوم اسلامیہ کے ماہر ہیں، آپ نے جامعہ ازہر سے پی ایچ ڈی کیا، سیرت پر، تاریخ پر، معارف اسلامی پر آپ کی گہری نظر ہے، اور حضرت ابو طالب پر منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد نعمان بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم منقبت بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض شخصیات کا تعارف پیش کرتے ہوئے ظاہر ہے کچھ الفاظ باندھنے پڑتے ہیں، کچھ جملے بنانے پڑتے ہیں، اور ان کی شخصیت کے کوشش کی جاتی ہے کہ شان شان الفاظ ہوں، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر جب آدمی بات کرتا ہے تو سوچتا ہے کیا کہے، کیسے ابتدا کرے کہ عالم اسلام پر، بلکہ عالم دنیا پر تو میں کہوں گا کہ آپ کا وہ بہت بڑا احسان ہے کہ ختمی مرتبت کی نگہبانی آپ نے کی، اور اللہ نے آپ کی اس نگہبانی کو اپنی نگہبانی قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر عابدی صاحب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تاریخ بیان کرتی ہے، جی جی، اور کچھ عبقری شخصیات ایسی ہوتی ہیں تاریخ ان سے بنتی ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، وہ تاریخ میں بطور حوالہ تاریخ کا بے شک، حسن بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا جو تقدس قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، تشخص بیان فرمایا ہے، عالم اسلام کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ اس تشخص پر، اس تقدس پر اسے بیان کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی الوہی عظمت کے ساتھ ان کو محسن رسالت کہا، واہ واہ، اور خود اس بات کا احسان جتلایا کہ اے حبیب، ہم نے ابو طالب علیہ السلام کی آغوش دے کر آپ پر احسان فرمایا ہے۔ آہا آہا، واہ واہ۔ اور ابو طالب علیہ السلام کا آپ یعنی کے ایک ساتھ، طرف تو قرآن پاک میں کہا گیا کہ ہم نے رسول بھیج کر آپ پر احسان کیا، یعنی لوگوں کو جی بتایا، ایسا ہی، اور دوسری طرف آپ یہ بات فرما رہے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ واہ 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 واہ، تو اب اتنے بڑی عظیم المرتبت شخصیت کو لفظوں کے خد و خال میں بیان کرنا، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ الفاظ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ الفاظ چھوٹے ہیں اور مرتبے چھوٹے ہیں۔ جی جی جی، بے شک، رسالت کے بعد صحابیت کا مرتبہ ہے، جی جی جی، قدرت نے ان کو صحابیت کے مرتبے میں نہیں بیان کیا، قدرت نے صحابیت سے بلند مرتبے کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، آہا، اے حبیب ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت عطا فرمائی، واہ 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 واہ، اپنی آغوش رحمت۔ اب اس آوا کو جب ہم اس کے لٹرل میننگز کی طرف جاتے ہیں تو الایوا مصدر سے مشتق ہے، تو الایوا کا معنی ہے اے ضمہ کا الی امکا
ابی طالب یا حبیب اللہ، آہا، لوگ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ صحبت اختیار کر کے آپ کی میت میں بیٹھ کر صحابیت کے ٹائٹل سے متعارف ہوں گے، لیکن جس ذات کا ذکر میں کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں حبیب یہ صحابیت کے مرتبے سے بھی بہت بلند مرتبہ ہے، یہ شان انضمامیت کا مرتبہ ہے۔ واہ واہ واہ، کوئی صحبت کا تقدس پا کر صحابیت کی شان رکھتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر انضمامیت کا ٹائٹل رکھتے ہیں۔ ہم نے وجود نبوت کو وجود بوطلبی میں ضم کر دیا ہے، واہ واہ واہ، اور یہ ابتدائی سے پہلے دن ہی سے ایسا ہوا ہے۔ یہ جو 8 سال کا تصور درمیان میں دیا جاتا ہے، جی جی جی، چونکہ بڑے ان میں حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب تھے، بالکل تو ان کی سرکردگی میں سرپرستی میں جو کچھ کام ہوتے رہے وہ انہی کی طرف منسوب ہوتے رہے۔ بالکل بالکل، یہ ابتدائے ولادت میں یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے سپرد کیے یہ گئے۔ کہا جاتا ہے روایت میں کہ حضور کی پیدائش بھی حضرت ابو طالب ہی ہاں جی کے گھر میں ہوئی یا اس جگہ پہ ہوئی جو ابو طالب علیہ السلام کی تھی؟ جی، تو آپ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ سے ارشاد فرمایا ھذا ودیعتی، ہاں ہاں ہاں، یہ میری امان ہے، میری محبت ہے، اور تجھے سپرد کرتا ہوں، اور جانتے ہو اس خاندان کی خون کی طہارت اور حرمت اور حمیت کا معاملہ، تو آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ وفا کی عظمت میں اتنا آگے چلا جانا ہے کہ وقت بھی پیچھے رہ جائے اور خیال بھی پیچھے رہ جائے۔ واہ واہ واہ، تو اس حوالے سے انہوں نے جس استعداد کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی، وہ خود فرماتے ہیں محمد امین ہاں ومصوب عند ربہ یفوق فوق المنازل یفوق المنازل عندی اولادی منازل الاولادی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کبھی بھی اپنی اولاد کو کسی بھی حوالے سے ذات محمد پر ترجیح نہیں دی، ہاں، ہمیشہ میں نے ہر لحاظ سے، وہ خورد و نوش کا معاملہ ہو، وہ رہن سہن کا معاملہ ہو، وہ ناز و نیام کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی انداز کا کوئی بچپن کا لڑکپن کا کوئی بھی معاملہ ہو، بلکہ ایک جگہ پر آتا ہے، مطلب میں نے کہ میری تحقیق کے اندر یہ بات میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے، جی جی، حیرت ہے کہ بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے دودھ کی بھی، خورد و نوش کی بھی، لک آفٹر کی بھی، بالکل وہ اپنے محسوسات میں اپنے اوس شیر خارگی کے عالم میں وہ بیان کرتا ہے اپنی اشاری زبان کے اندر، بالکل صحیح، اور ممتا کی تڑپ اسے محسوس کر لیتی ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے یہ 50 سال کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک لفظ نہیں ملتا پورے تاریخ کے آئینے میں کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو۔ واہ، میں سوال کرتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ چلو جب آپ اس سن شعور میں آئے یا بلوغت کے اندر آئے یا اعلان نبوت فرمایا، یہ بات تو چلو ہو سکتا ہے کہ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ وہ وقت گزارا ہو، لیکن اس سے پہلے جو قواعد فطرت ہیں وہ تو تقاضا کرتے ہیں نا حقیقتوں جی کا۔ بالکل بالکل، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ پردہ حجاب اٹھایا، کہا کہ میں اپنی بےتاب نگاہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کی روح میں اتر جایا کرتا تھا، ادھر احساس انگڑائی لیتے، ادھر میں خدمت گزار بن کر سامنے آ جایا کرتا تھا۔ واہ واہ، تو اس طرح کے احساس جب ہوں خدمت میں، تربیت میں، پرورش میں، تو پھر کہاں نقص ہو سکتا ہے یا امکان نقص ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، تو پھر اس سے بڑی بات کی بلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ آپ کا ام محترم ہے، فرمایا میرے حبیب یہ خدا کا اعتماد ہے، واہ واہ واہ، یہ خدا کا اعتماد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اعتماد میں کہیں کوئی کمی رہنے دیتا ہے؟ واہ، ایک تصور دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے پالا، اور جی جی، جناب نے بھی، یہ بعض احباب ایسی بات ایسی کرتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں صحیح 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 بات، ایسی بات نہیں، میں اس کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ جی جی ضرور، یہ فرعون کا دعویٰ تھا، سورہ شعراء کے اندر آیا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اتنا عرصہ موسیٰ تم ہمارے ساتھ رہے ہو، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے۔ تو قال فعلت فعلتک التی وانت من الکافرین، آپ نے وہ ناشکروں والا کام کیا ہے، میرے سامنے کسی اور خدا کا تصور دیا ہے اور کہتے ہو وہ لا شریک بھی ہے۔ جی، تو جناب موسیٰ کی غیرت بولی، ہوں، کہا قال فعلت فعلتک التی وانت قال فعلتها اذا وانا من الضالین، نبوت کبھی گمراہی سے نہیں گزرتی،
گمراہی کبھی نبوت کے قریب نہیں آ سکتی. صحیح. اگر میں نے ناشکری کی ہوتی تو یقیناً میں گمراہوں سے ہوتا. پھر یہ کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل. جس خرد و نوش کا تو احسان جتلا رہا ہے، تیرے خزانے سے تو میں نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی. واہ واہ. یہ تو میری بنی اسرائیل قوم کی یہ ساری کمائی تھی، میں اس سے اپنا حصہ لیتا رہا. خدا ذوالجلال نے جواب دے دیا. یہاں یہ بات یہ آپ نے جو حضرت موسیٰ اور فرعون کی بات کے بعد پھر حضرت ابو طالب کی اس بات کی آپ نے وضاحت کرنی. ایک وقفے کے بعد وقفہ ہمیں لینا ہے. ناظرین پروگرام میں ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کی یوم وفات کے موقع پر یہ پروگرام اور آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کیا والہانہ پن کے ساتھ فضائل حضرت ابو طالب بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ایک بات ان کی روح میں اور دل میں اترتی چلی جا رہی ہے. جناب مولانا، آپ ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی تو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پلے، تو حضرت ابو طالب کے وہ جو ایک ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی جو کاملیت تھی اس پہ تھوڑا حرف لانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ بیان فرما رہے تھے. عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلی اس گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ یہ فرعون کے کلمات تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوی غیرت کے ساتھ اس کا جواب دیا. بالکل صحیح. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل. جس نعمت کا تو احسان جتلاتا ہے وہ میرے بنی اسرائیل، میرے بھائیوں کی، میری قوم کے لوگوں کی کمائی ہے. واہ واہ. میں نے تو تیرے خزانے سے ایک کوڑی پیسہ بھی نہیں لیا، کوڑا پیسہ بھی نہیں لیا. یہ بات یہاں تک ہے، اس کا ازالہ بھی قدرت نے کر دیا ہے. اگر پھر بھی کوئی اس شخص کو دلیل بناتا ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، جناب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس انتقاماً گئے ہیں. بالکل. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. صحیح. تو اللہ کی غیرت نے کہا کہ میں اس حقیقت کو تیرے سامنے رکھوں گا. واہ 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 واہ. تو موسیٰ کے پاس، فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا جانا انتقاماً تھا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سپرد مصطفیٰ کرنا، رسول اللہ کی ذات کو سپرد کرنا، مصطفیٰ کی ذات کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سپرد کرنا، یہ انتقاماً نہیں اہتماماً ہے. ہاں ہاں ہاں، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے. جی واہ واہ. انتقام اور اہتمام میں فرق جانے امت. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. اور پھر یہ بات قابل غور ہے، جب یہ بات فرعون کے سامنے کہی گئی کہ اللہ رب العالمین ہے، اسی وقت سے وہ دشمن بن گیا بے شک موسیٰ علیہ السلام کا. جی جی، یہ بڑا اہم فرق آپ بیان فرق ہے نا جی. اور یہاں جب اعلان نبوت کے 10 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آغوش رسول اللہ کے لیے ایک پناہ رہی. جی. اور میں یہاں مولا کائنات کا شعر نقل کرنا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. ان لوگوں کو کیا پتہ، یہ صدیوں بعد آنے والے خیال آرائی کر کے پھٹی پر بیٹھ کر یہ خامہ فرسائیاں کرتے رہتے ہیں، اندازے لگاتے رہتے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام سے کسی نے حضرت ابو طالب کے وقار کی عظمت کو پوچھا تو وہ وجد میں آ گئے. کہا کس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المحول بنور الظالمین. ابو طالب ایسی ذات تھے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی پناہ ہیں، وہ رسول کی پناہ ہیں. کیا بات ہے. ابا طالب عصمت المستجیری. کیا بات ہے. آپ نے مولا کائنات کے شعر کی بات کی تو ابھی دھیان پھر منقبت کی طرف جا رہا ہے. ایک بڑی شورۂ آفاق منقبت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے. تو میں آپ کی اجازت ہو چلیں میں شعر کو بعد میں مکمل کر لوں گا. جی جی جی. سبھی کو فار پہ غالب ابو طالب، ابو طالب
سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب، ابو طالب، ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب، ابو طالب، ابو طالب پڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، پڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، ملائے جس نے دو قالب، ابو طالب، ابو طالب ملائے جس نے دو قالب، ابو طالب، ابو طالب جدھر چہرہ احمد ہو، جدھر بیٹھا محمد ہو، جدھر چہرہ احمد ہو، جدھر بیٹھا محمد ہو، جو تکتا ہو اسی جانب، ابو طالب، ابو طالب جو تکتا ہو اسی جانب، ابو طالب، ابو طالب وہ جس ہستی کے سر پہ ہے سجا شملہ وفاؤں کا، وہ جس ہستی کے سر پہ ہے سجا شملہ وفاؤں کا، ارادوں میں جو ہے ثاقب، ابو طالب، ابو طالب ارادوں میں جو ہے ثاقب، ابو طالب، ابو طالب علی کے باپ کو پل بھر بھلاؤں کس طرح حاکم، علی کے باپ کو پل بھر بھلاؤں کس طرح حاکم، میری سانسوں کا ہے راکب، ابو طالب، ابو طالب میری سانسوں کا ہے راکب، ابو طالب، ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب، ابو طالب، ابو طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منقبت سے
جو ظاہر ہے ہم نے سنی، ہم ایسے ایک شاعر نے لکھی، آپ مولا کائنات کی ایک منقبت اور ایک شعر سنا رہے تھے، وہ آپ مکمل کیجیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو طالب علیہ السلام ایک شخصیت نہیں، عظمت کردار ہیں۔ واہ واہ۔ اور پھر ایک اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی غیرت کا مظہر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ابو طالب کو دیکھ لیں۔ واہ واہ واہ۔ میں وہ شعر دہرا دیتا جی ہوں۔ ضرور ضرور ضرور۔ ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المحول بنور الظلامی۔ واہ ابو طالب کی بابت کیا پوچھتے ہو؟ یہ ولایت کی زبان بول رہی ہے، واہ واہ۔ جس کے انگ انگ میں قرآن کی نصوص کا نور موجود ہے۔ کیا بات، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ جی ہے۔ حضور کی حدیث یہ ہے، علی فرط قرآن۔ جذبات نہیں آہا، یا شفقت پدری کے حوالے سے کوئی خوشامد نہیں، جی جی جی۔ یہ وہ حقائق ہیں جو مشیت الہی میں طے تھے، جس کی نقاب کشائی مولا کائنات نے فرمائی ہے۔ واہ واہ۔ اور وہ فرماتے واہ، کیا واہ، ہیں؟ واہ، ابا طالب عصمت المستجیر، ساری کائنات کی پناہ دامن محمد ہے، آہا، اور اے محمد تیری پناہ ابو طالب ہے۔ واہ واہ۔ وغیث المحول ونور الظلمی، میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے، ہوں۔ تیری چاہتوں میں اتنا ڈوبا ہوا بادل بھی برستے تھک جاتے ہیں، ابو طالب نہیں تھکا کرتا۔ کیا بات ہے، کیا وغیث المحول، وہ سخاوت میں بھی اتنے بلند ہیں۔ ونور الظلامی، ان کے احساسوں میں نے اتر کر دیکھا ہے، اس کی ہر سانس اللہ کے نور کا جلوہ محسوس ہوتا ہے۔ واہ یہ مولا کائنات کا تصور یقین ہے۔ واہ۔ اور پھر فرماتے ہیں لقد حد فقدک اہل العفاظ لقد کنتا خیر و امین، لقد کنتا للمصطفیٰ خیر و امین۔ واہ واہ۔ بابا جب سے آپ کا سایہ اٹھا ہے غیرت یتیم ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں، واہ واہ۔ یہ وقفے کے بعد آپ کمپلیٹ کیجیے گا، ایک ہمیں پھر وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پر، فضائل پر، جس طرح آپ نے نگہبانی رسالت فرمائی، اس پر گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں نگہبان رسالت، محسن رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یوم وفات کے حوالے سے پروگرام، اور آپ کی سیرت پر اور تاریخ پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور آسپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جب رسول پاک کی پرورش کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم مرتبت تو کائنات کی ایک منفرد شخصیت ہیں، تو آپ کے ساتھ جو معجزات ظہور پذیر ہوتے رہے، جس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی تھی، ابو طالب ان کو دیکھ رہے تھے اور مسلسل پرورش کر رہے تھے۔ یہ خود بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضرت ابو طالب کا والہانہ پن جو ان معجزات کو دیکھ کے، ان شواہد کو دیکھ کے ہونا چاہیے تھا، تو وہاں تو ایمان کے کامل ہونے کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ ایمان کی بات ہو۔ تو ایمان ابو طالب علیہ السلام اور فضائل ابو طالب علیہ السلام تو رسول پاک کے بے حد قریب اور ان معجزات کی تصدیق کے ساتھ بہت عروج کی بات ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں عبدی صاحب، جس ایمان کا واویلا یہاں کی جاتا ہے حضرت صدیق اکبر علیہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری مومن تک، صحیح، ساری کائنات کے سارے صاحبان ایمان کا ایمان خود ممنون احسان ابی طالب ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال جہاں تک معجزات کا ذکر آیا ہے، میں یہاں ایک بات آپ سے فرط محبت میں کرنا چاہتا ہوں۔ شب معراج میں معجزہ معراج پر جب حضور واپس تشریف لائے، بیان کیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، تو یہ بات کفار لے کر جناب ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئے، صحیح، تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اکرم نے فرمایا ہے تو میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ اس تصور عظمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن نازل فرمایا ہے، رسول پاک نے بھی، اور مولا کائنات نے بھی، مولا جناب جبرائیل علیہ السلام نے بھی۔ یہ صدیق اکبر کا ٹائٹل ان کو اس وقت ملا ہے۔ اس سے پہلے
وہ 12-13 سال تک ابن ابی قحافہ رہے ہیں، صحیح بات، حالانکہ سچ بولنا ان کی نیچر میں تھا، جی جی، پھر بھی صدیق اکبر کا ٹائٹل جب ملا جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج 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 کی تصدیق کی۔ درست، بھائی جس شخص نے ایک معجزے کی تصدیق کی ہے اس کو صدیق اکبر ٹائٹل کے طور پر کہا جاتا ہے، صحیح، اور جس نے لاکھوں معجزات کو دیکھا اور بیان کیا ہے، روز دیکھتے ہوں امت کا سب سے پہلا صدیق اکبر حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ واہ واہ، بے یہ بات تو یہاں رہی صحیح، معجزات کی بات، تو آپ نے ایک معجزے کا ذکر فرمایا، ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں جس کا ذکر آپ نے فرمایا، وہ شق القمر کی معجزے کا بیان فرماتے ہیں، صحیح، فرماتے ہیں میں بھی اس وقت اس منظر نامے کے بالکل قریب تھا، حضور کے ساتھ تھا، واہ واہ واہ، اور وہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے اہل علم جو ہیں اس پر تھوڑا سا محسوس کر جائیں، لیکن ہے حقیقت، صحیح بات، چونکہ عینی شاہد ہے ابو طالب علیہ السلام، جی جی، ان کو کسی حوالے سے کیا ضرورت بھائی، یہ خود حوالہ ہے واہ، عظمتوں میں۔ کیا بات، فرماتے ہیں دن تھا، ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوی تصرف سے دن کو رات کیا، جب دن کو رات کیا تو پھر اشارہ فرمایا تو دو کھن ہو کر دو ٹکڑے ہو کر چاند آیا اور قدمین محمد کے بو سے لے کر پھر جا کر جڑ گیا۔ واہ واہ واہ، وہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو ان کے اشعار کا تھا، ویسے 40 اشعار ہے اس معجزے پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، اور وہ دیوان ابو طالب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں، وہ ابو جہل کے ہاتھ کا سوکھ جانا وغیرہ وغیرہ، اس ابو لہب کے ہاتھ کا سوکھ جانا تبت یدا ابی لہب کی تفسیر کے اندر بہت سارے معجزات ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا، بالکل صحیح، مولا کائنات نے اس کا تصور دیا ہے، کہا سید البطحا و سیدۃ النسوان اول من صلی، دو ذاتوں کا یہاں ذکر کیا، کہا میری نگاہوں کے اندر ولایت کے پورے حجم میں یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جس سے بلند و بالا ذات کا تصور ہی میں نہیں کر سکتا، صحیح بات، ایک سید بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور ایک سیدۃ النسوان جس سے اوپر سرداری کا تصور ہی ختم ہے، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ، کیا بات، یہ وہ نفس محترم ہیں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، اول من صلی۔ بالکل صحیح، پھر ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، لقد نصر فی اللہ دین محمد، یہ دونوں نفوس قدسیہ اپنی پوری کامل استعداد کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دین محمد کی نصرت کو وہ کمال بخشا کیا بات، کہ دین محمد خود معترف ہو گیا ان کے اس عظمت کا۔ اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں مجھے پھر وہی قرآنی آیت یاد آتی ہے کہ اس آیت میں پھر دونوں کا ذکر ساتھ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ واہ واہ، تو کہا انداز کیا تھا ان کی نصرت کرنے کا، کہتے ہیں کہ لقد نصر فی اللہ، کہا میں نے ان کی روحوں میں اتر کر دیکھا ہے، ان کے احساس تمنا میں صرف خدا کی رضا تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، تو جس کے لیے رضائے خدا کی تصدیق زبان ولایت کر دے، ہمیں کسی مولوی کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح بات، بالکل، کیونکہ قرآن ان کی روح میں بولتا ہے۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا، میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی ہے، جو کچھ ابو طالب علیہ السلام نے کیا یا کہا قرآن اس کی تائید میں اترا، تصدیق میں اترا۔ کیا بات ہے، بالکل درست، جتنے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں پہلے ابو طالب نے بیان فرمائے ہیں، پھر قرآن نے بیان فرمایا، واہ واہ، حتیٰ کہ ختم نبوت کا اعلان بھی حضرت ابو طالب نے قرآن کریم کے اعلان کرنے سے تقریباً 13.5 سال پہلے فرمایا ہے۔ واہ 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 واہ، حیرت اس بات پر ہے جتنا فہم دین کا ابو طالب کو ہے، کوئی ہے دعویٰ کر سکتا کہ اتنا فہم اس کے پاس بھی ہو، تو پھر جس کے پاس اتنا دین ہو، فہم کا، رسالت کا، جس کو اتنی قربتیں اور صحبتیں ملی ہوں کہ ہر قربت بھی ناز کرتی ہے ابو طالب علیہ السلام پر، اور رسول دو عالم خود ناز کرتے ہیں ان کی قربت پر، تو پھر اس سارے تصور میں جو چیز محسوس ہوتی رہی اور جو میرا آئیڈیل ان کا فکر بنا، انہوں نے کبھی بھی نیگوسیشن نہیں کیے۔ بے شک، کفار مکہ جب مقابل آتے تو وہ حرم کعبہ میں تلوار نکال کر کہتے اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، کون ہے جو ابو طالب کی تلوار کی کاٹ کا مقابلہ کر سکے؟ میں کھڑا ہو گیا ہوں ذات محمد کی حمایت میں، کسی کے اندر اگر کوئی جرت ہے تو آگے بڑھ کر قدم ہی دکھا دے۔ تو یہ وہ چیز ہے، ایسے حالات میں یہ خود ایک اعجاز ہے۔ بے شک، بے شک، ایسے حالات میں جب یہود، نصارہ، مشرکین، تمام اقوام عالم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہیں، اور وہاں ایک شخص اور کھڑا ہو قرآن گیا۔ کریم نے اس بات کو کوٹ کیا واہ ہے، واہ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹایا جائے پھر ہماری جان چھوٹے گی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ محمد کی حفاظت کرنی ہے، تو واہ حضور نے تبسم فرمایا اس جملے پر، واہ واہ، کہا پروردگار عالم حفاظت کی صورت کیا ہوگی؟ جبرائیل آئیں گے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی ملکوتی کائنات کا کوئی اہتمام ہوگا؟ کہا نہیں۔ اے اللہ پھر اس کی حفاظت کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی حفاظت ہمارا اعتماد کرے گا، ہماری غیرت کرے گی۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ابو طالب ہم واہ، اہتمام کرتے واہ ہیں۔ واہ واہ، تو جب خدا جس ذات پر اعتماد کر لے پھر اس پر تبصرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا، ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا، میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر اور اس پر بات تو بہت پیچھے رہ گئی ہے اور بات ہونے والی بھی نہیں ہے۔ ہماری مسلم امہ اور خاص طور پر نوجوان نسل جس کو آج بھی روحانیت کی، کیونکہ روحانیت کی پیاس اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب دنیا بہت مادیت میں اس وقت جس کو کہتے ہیں گھر گئی ہے، تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات سے روحانیت، ایمان، اخلاقیات، بلند جو انسانی خصوصیات و صفات ہیں وہ لینا چاہے تو کس طرح حضرت ابو طالب کی ذات کے قریب ہو؟ بہت خوبصورت سوال جی اور حاصل گفتگو جی سوال جی ہے۔ جی، بے شک، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کے اندر اسوہ ابو طالب کو بیان کیا گیا ہے۔ واہ واہ، وہ قربت کے لحاظ سے، میں ایک چھوٹا سا روحانیت کی آپ نے بات کی ہے، جی جی، ہمارے صوفیاء کرام کے ماحول میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز صد سال طاعت بے ریا۔ واہ کسی واہ، ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھ جانے سے 100 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس سے بھی وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بے شک، ہاں ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ جو ایک زمانہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اس کا یہ مقام ہے، اور میں نے اس کا ایک دوسرا نام دیا ہر زمانہ صحبت با تاجدار انبیاء۔ اب میں روحانی لوگوں سے کہتا ہوں کیلکولیٹ کرنے کتنے سال کی بے ریا عبادت۔ تو روحانیت جو ہے، اخلاق کے حسنہ کی عظمت جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوستگی کے اندر ہے۔ وہ جتنا کس کی قربت ہوگی اتنا اس کا مقام بڑا ہوگا، وہ اتنا بڑا روحانی ہوگا، وہ اتنا بڑا صاحب اخلاق ہوگا، صاحب سیرت ہوگا، صاحب اسوہ ہوگا۔ اب جتنی قربت، صحبت اور معیت کا نصاب جناب ابو طالب علیہ السلام کے دامن میں ہے، کائنات میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سا ایسا احساس ہے جو مرتبہ رکھتا ہو اور ابو طالب کی روح اس سے وابستہ نہ ہو؟ کیا بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک، یہ ہے ہی نہیں۔ کل جس کا بیٹا تاجدار اولیاء ہے تو باپ کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کا ٹائٹل، امتیازی ٹائٹل کہا جاتا ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے۔ بے شک، اس دور میں بھی اس دور آپ نے نزول شریعت سے بھی پہلے اپنے عمل سے شریعت کے حسن کو بیان کیا۔ جتنی بھی محرمات ہیں وہ سب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ہے، موجود ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ایون کہ بت پرستی کی سوسائٹی کے اندر جی جی، بتوں کی مذمت بیان کرنا یہ غیرت ابو طالبی کا ترہ امتیاز ہے۔ کیا بات، آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات نے عقائد سے لے کر اعمال تک، اعمال سے لے کر اخلاق تک، اخلاق سے لے کر سماجی رویوں تک، سماجی رویوں سے لے کر معاشرتی، سیاسی اور جناب والا جغرافیائی اعتبار سے تمام آپ کی تعلیمات کے خطوط ملتے ہیں۔ آپ کی سیرت کو پڑھے نوجوان اور اس غیرت میں مست ہو جائیں جس غیرت نے ذات محمد کا بھی دفاع کیا، اسلام کا بھی دفاع کیا۔ بہت بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آپ کا۔ آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پر دل نشیں اور ایمان افروز گفتگو فرمائی۔ خداوند قدوس آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، نعمان آپ کا بھی شکریہ۔ حضرت ابو طالب پر بہت خوبصورت آپ نے منقبت پڑھی۔ ناظرین، آج جب دنیا میں مشکلات ہیں، مادیت عروج پر ہے، انسانیت کو اس وقت روحانیت کی ضرورت ہے، تو جہاں اسلام کی تعلیمات، ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ضرورت ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام ایسی شخصیت کا بھی ہم مطالعہ کریں اور جو عظیمت آپ نے دکھائی، مصائب کے مقابلے میں جو آپ نے مستقل مزاجی دکھائی اور رسول پاک کی جس طرح
نگہبانی آپ نے کی، مصائب کے مقابلے میں، دشمنیوں کے مقابلے میں، ہر طرح کی دشمنی کو آپ نے اس کے وار سہے، وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین سنت بھی ہے کہ حضرت ابو طالب کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی زمانے کی مشکلات کا مقابلہ کریں، راہ حق پر رہیں اور اسلامی تعلیمات پر نہ صرف عمل کریں بلکہ اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ اس نشست سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔